پی ڈی ایم میں جب آپ لوگ موجود تھے، اس سال کا آغاز ہوا تھا اور الیکشن کمیشن کے باہر ہی آپ لوگوں نے مشترکہ احتجاج کیا تھا. اس وقت اسی الیکشن کمیشن پر بہت سارے تحفظات تھے، وہاں پر آپ لوگ احتجاج بھی کر رہے تھے، اپنے مطالبات آپ وہاں لے کر گئے تھے. تو اس وقت ظاہر اس الیکشن کمیشن اس وقت یہ آپ کے نزدیک کنٹروورشل تھا، یہ حکومت کا ساتھ دے رہا تھا بقول آپ لوگوں کے، اور کیسز بہت سلو حکومت کے لے کر چل رہا تھا. اب حکومت کو اس پر اعتراض ہے، حکومت تو استعفے تک کا مطالبہ چیف الیکشن کمشنر سے کر رہی ہے. تو پھر اس الیکشن کمیشن کے ساتھ اگلے انتخابات کس طرح سے اس کی گارنٹی ہے کہ وہ متنازع نہیں ہوں گے؟ آپ کے پاس کیا سولوشن ہے؟ ڈو یو ہیو اینی سولوشن؟ سولوشن تو سر یا تو پاس کیا سولوشن حکومت اور آپ کو بیٹھ کر نکالنا ہے، اور الیکشن کمیشن نے اس کو جب ہم گئے تھے، میری بات سن لیں آپ. نہیں، اب میری بات سن لیں. آپ اعتراض تو کر رہے ہیں. جب ہم گئے تھے تو ہم اس لیے گئے تھے کہ پی ٹی آئی کے فورن فنڈنگ کیس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے. ہم یہ باور کرانے گئے تھے. ہم الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج میں نہیں گئے تھے، ہم ان کو یہ باور کرانے گئے تھے کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے اور اس کی پروسیڈرز کو کنکلوڈ کیا جائے. باقی رہا الیکشن کمیشن، وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن اس کا ایک پروسیجر ہے کہ کس طرح الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر اور ممبرز کس طرح اپروو ہوتے ہیں اور کیسے نامینیٹ کیے جاتے ہیں. اب وہ ان ایگزسٹنس میں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری نبھائے گا اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے گا. صحیح. لیکن بغیر صاحب اب ظاہر ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی ابھی حکومت نے کروائی نہیں ہے اور آپ لوگ اس کو پاس ہونے بھی نہیں دیں گے، اس ای وی ایم کو نافذ ہونے نہیں دیں گے. اب اس کے بعد آلٹرنیٹ آپشنز آپ لوگوں کے پاس پھر کیا ہیں؟ بیٹھ کر کہیں مذاکرات بھی اس معاملے پر نہیں ہو رہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، 2 سال سے بھی کم کا ٹائم ہے. کوئی ایک سولوشن نکال کر تو آپ نے، حکومت نے اور اپوزیشن نے الیکشن کمیشن کے سپورٹ کرنا ہے نا؟ سولوشن کے لیے پیش رفت کس نے کرنی ہے؟ گورنمنٹ نے یا اپوزیشن نے؟ ظاہر ہے گورنمنٹ نے پہلے قدم اٹھانا ہے. گورنمنٹ کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، پہلے اٹھانا ہے. جس گورنمنٹ کا پرائم منسٹر لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ سلام دعا لینے کو تیار نہ ہو، جتنا ڈسکرٹیس ہو، جتنا وہ ایروگنٹ ہو، اس کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشنز کسی جماعت کے ڈیولپ ہو سکتے ہیں؟ جو حکومت میں جماعتیں ہوتی ہیں وہ ان میں بردباری اور ٹالرنس ہوتی ہے، ان میں تو قتل نہیں ہے. جو زبان ان کے منسٹرز نے استعمال کی، توہین آمیز گفتگو کی، آپ اختلاف رائے ضرور رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس یہ اختیار نہیں کہ آپ ادارے کی توہین کریں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیاد ڈال رہے ہیں اپنی شکست کو چھپانے کے لیے، جو آنے والے انتخابات ہے جو شکست ان کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے. صحیح. تو اس کا مطلب پھر آنے والے وقتوں میں بخاری صاحب آپ مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھر کہیں کوئی مذاکرات کا سلسلہ آگے نہیں ہو سکتا؟ بہت مشکل ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ایک ساتھ بیٹھیں، چونکہ ظاہر پرائم منسٹر کا رویہ سب کے سامنے، وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. وزراء یہ بتاتے ہیں کہ جب حکومت اپوزیشن کو دعوت دی جاتی ہے تو آپ این آر او مانتے ہیں. ہاں، این آر او نہیں مانگ، ان کے پاس پہلی بات تو این آر او کا ان کا سمجھ ہی نہیں ہے. سیکنڈلی جو این آر او 2007 میں ہوا تھا وہ شوکت عزیز کے ساتھ نہیں ہوا تھا، وہ جنرل مشرف کے ساتھ ہوا تھا. آج عمران خان کی حیثیت شوکت عزیز سے کوئی بہتر نہیں ہے، اور نہ ان کی کیپیسٹی ہے. اور پھر یہ این آر او کی بات ہے، تم نے این آر او تو میاں نواز شریف کو دیا 2019 میں، ایگزیکٹو آرڈر کے نیچے تو وہ باہر گئے ہیں، وہ کسی جوڈیشل آرڈر کے نیچے نہیں گئے. کیا یہ بڑھ کے مارتے ہو این آر او نہیں دوں گا؟ یہ تمہارے سامنے این آر او، تم نے خود این آر او جہانگیر ترین کو دیا. اگر وہ بات کرتے ہو این آر او کو دینے کا اختیار تمہارے پاس ہے تو تم نے جہانگیر ترین کو دیا، اس کے بیٹوں کے خلاف اس کے خلاف جا کے کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دی. تم نے میاں نواز شریف کو باہر جانے دیا، کورٹ نے تو نہیں کہا کہ اس کو باہر جانے دو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نیر بخاری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بالقریب میں کہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ حکومت اور اپوزیشن اس ای وی ایم کے مسئلے پر، انتخابی اصلاحات کے معاملے پر ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور کہیں کوئی مذاکرات کی راہ بنتی نظر آئے. حکومت اس کو کتنا سیریسلی لے رہی ہے اور آگے یہ اقدام اٹھانا چاہتی ہے یا نہیں؟ بیرسٹر علی ظفر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، نون لیگ سے سینیٹر عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو علی ظفر صاحب، یہ آج بھی الیکشن کمیشن نے کچھ معلومات مانگی وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی سے، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر سے متعلق ای وی ایم کے، تو ابھی کیوں پھر وزارت نے معذرت کر لی؟ کم از کم آپ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کی تفصیلات ان سے شیئر کریں، وقت بہت کم ہے.
میں آہستہ آہستہ ان کے اعتراضات دور کرنے کی کوشش شروع تو کریں، کیونکہ پھر اعتراضات بھی بہت سارے ہیں؟ جی بالکل، اعتراضات دور کرنے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اعتراضات جو ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ اعتراضات درست نہیں ہیں، اور اسی طرح دوسرا جو ایک فریق ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے اور سمجھنے کے بعد فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، جہاں تک ای وی ایم کا تعلق ہے، سیاست میں سب سے پہلے تو آپ کو امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں جا کے کنسنسس ہوگا۔ جو پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھیں گی اور بیٹھ کے جب فیصلہ کریں گی تو اس چیز کو آپ کو رد نہیں کر دینا چاہیے، وہ امید رکھنی چاہیے۔ لیکن آئین میں ایک طرح سے سچویشن کو کیٹر فار کیا گیا ہے، آئین میں اس کی آپشن کو دیکھا گیا ہے کہ اگر ایسا ہو کہ حکومت ایک پالیسی بناتی ہے اور اپوزیشن اس پالیسی سے نہیں اس پہ کنسنسس ہو سکتا اپوزیشن کے ساتھ، تو پھر ایک سب سے بڑا فورم ہوتا ہے جس میں آپ جاتے ہیں، اور وہ فورم ہے جوائنٹ پارلیمنٹ کا، یعنی کہ پوری کی پوری سینٹ اور پوری کی پوری جو نیشنل اسمبلی ہے وہ بیٹھ کے پھر فیصلہ کرتی ہے اس پالیسی کے اوپر۔ ای وی ایم کی سچویشن میں یہی مجھے نظر آ رہا ہے کہ ای وی ایم کی جو ایک پالیسی تھی کہ ای وی ایم استعمال ہونا چاہیے اگلے الیکشن میں، یہ حکومت کی ایک پالیسی تھی اور حکومت کو حق ہے کہ وہ اپنی پالیسی بنائے۔ جب وہ اس طرح کی پالیسی بنا کے ایک بل کی شکل میں پیش کرتے ہیں تو پھر اس میں جو سب سے پہلے معاملہ جاتا ہے وہ کمیٹیز کے پاس جاتا ہے۔ اس کیس میں یہ پارلیمنٹری کمیٹی سینٹ کی جو تھی اس کے پاس گیا، وہاں کنسنسس نہیں ہو سکا اور پارلیمنٹری کمیٹی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب جب پارلیمنٹری کمیٹی ریجیکٹ کر دے ایک بل کو تو اس کے بعد آئین کہتا ہے کہ آپ یا تو کنسنسس کے ساتھ اس کو تبدیل کر لیں، لیکن اگر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا تو پھر یہ معاملہ جس طرح میں نے کہا سب سے جو اعلیٰ فورم ہے جب ظاہر وہ اس کے پاس جائے گا۔ کمیٹی سے ریجیکٹ ہو گیا، کنسنسس بھی ڈیولپ نہیں ہو پا رہا، تو پھر یہ کمپنیز سے معاہدے کی بات کیسے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کر رہی ہے؟ کس کمپنی سے معاہدہ کرنا ہے اور یہ کس نوعیت کا معاہدہ ہوگا؟ یہ مشینیں بنانے کا معاہدہ یہ وزارت کرنے جا رہی ہے؟ جی نہیں، یہ بھی میں درست کرتا جاؤں، یہ جو امپریشن ہے یہ ایسا امپریشن نہیں ہے۔ جو قانون حکومت نے بنایا ہے جو بل کی شکل میں تھا لیکن ابھی وہ پاس نہیں ہوا، اور اگر وہ پاس ہو جاتا ہے تو بل یہ کہے گا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہی پریکیور کرے گی یہ مشینیں، وہی فیصلہ کرے گی کہ کون سی مشینیں لینی ہیں۔ وہ اگر سمجھتی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو مشین بنائی ہے وہ بالکل درست ہے تو اسے لے لے گی، اگر وہ سمجھتی ہے دنیا میں اور کوئی بنانے والا ہے اسے لے سکتی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کو پریکیور کرے گا قانون سازی کے بعد، لیکن شبلی فراز صاحب نے آج جو الیکشن کمیشن کو جواب دیا ہے وہ اس میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ٹیکنیکی معلومات کمپنیز سے معاہدے کے بعد دیں گے، تو اس سے تاثر یہ آ رہا ہے کہ یہ معاہدہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کرے گی۔ نہیں جی، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ الیکشن کرانا آئین کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہی اختیار ہے، اور قانون کے تحت بھی انہوں نے ہی یہ پریکیور کرنا ہے۔ چونکہ میں پارلیمنٹری کمیٹی کا حصہ ہوں، میں ممبر ہوں، تو میں نے وہ پارلیمنٹری کمیٹی میں جو بل پیش ہوا تھا جس کی ڈسکشن ہو رہی تھی، اس میں صرف یہ لکھا ہے کہ اگلے الیکشن کے لیے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ الیکٹرانک مشینیں پریکیور کرے گا اور اس کا انتظام کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو مشینیں ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہی خرید و فروخت کرنی ہے، اس کی ٹیکنالوجی کیا ہونی چاہیے وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی فیصلہ کرے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔